آئیے ہم آپ کو وقت کی اس دہلیز پر لے چلتے ہیں جہاں برصغیر کی فضائیں ظلم و جبر سے بوجھل تھیں اور مظلوموں کی سسکیاں آسمان تک جا پہنچتی تھیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سند پر راجہ داہر کی حکومت تھی، ایک ایسی حکومت جہاں عدل و انصاف کے بجائے ظلم، ناانصافی اور خود غرضی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ لوگ خوف میں جیتے تھے، اور تب ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ عرب کے چند مسلمان تاجر اپنے خاندان کے ساتھ سند کے ساحلی علاقے کی طرف سفر کر رہے تھے۔ سمندر کے راستے ان کا جہاز قزاقوں نے لوٹ لیا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قید کر کے راجہ داہر کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ جب مسلمانوں نے انصاف کا مطالبہ کیا تو راجہ داہر نے صاف انکار کر دیا۔ یہ خبر جب دمشق میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک تک پہنچی تو اس نے فیصلہ کیا کہ ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کی جائے۔ پہلے 2 سپہ سالار بھیجے گئے مگر ناکام لوٹے۔ تب ایک نوجوان، صرف 17 سالہ سپہ سالار محمد بن قاسم کو منتخب کیا گیا۔ ایک ایسا نوجوان جو نہ صرف علم و حکمت سے مالا مال تھا بلکہ ایمان، قیادت اور جنگی حکمت عملی کا پیکر بھی تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک چھوٹی مگر تربیت یافتہ فوج کے ساتھ سند کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سب سے پہلے دیبل کے قلعے پر حملہ ہوا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا، مگر محمد بن قاسم کی ذہانت، جذبہ ایمانی اور شاندار حکمت عملی کے ذریعے فتح ہوا۔ اس قلعے کی فتح سے نہ صرف قیدی آزاد ہوئے بلکہ محمد بن قاسم کا نام خطے میں گونجنے لگا۔ اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتے گئے: نیرون کوٹ، ساہیوان، سیوستان اور پھر راور۔ راستے میں کئی مقامی حکمرانوں نے مزاحمت کی، مگر محمد بن قاسم نے ہمیشہ 2 باتوں پر زور دیا: عدل اور انصاف۔ جن لوگوں نے بغیر جنگ کے صلح کی، ان کو ان کا مذہب، جان و مال اور عزت و مقام واپس دیا گیا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ یہ جنگ دریائے سندھ کے کنارے لڑی گئی۔ راجہ داہر کا غرور، ظلم اور تکبر اس دن زمین بوس ہوا۔ وہ میدان جنگ میں مارا گیا اور سندھ کی زمین پر اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک فوجی مہم کی نہیں ہے، بلکہ اخلاق، کردار اور قیادت کی بھی ہے۔ محمد بن قاسم نے فتح کے بعد کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ ہندو، بدھ اور دیگر اقوام کو مذہبی آزادی دی گئی، مندروں کی حفاظت کی گئی، انصاف کے دروازے سب کے لیے کھولے گئے، حتیٰ کہ وہ خود اپنے خلاف آنے والے قیدیوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ نسیم حجازی نے محمد بن قاسم کے کردار کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان اگر نیت سچی ہو تو کس طرح ایک پورے خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ جنگی حکمت عملی میں ماہر تھا، مگر اس سے زیادہ وہ رحم دل، عادل اور اہلی انسان تھا۔ لیکن یہ عظمت ہمیشہ قائم نہ رہ سکی۔ جب اموی خلیفہ کا انتقال ہوا اور نئی حکومت بنی تو سیاسی سازشوں نے محمد بن قاسم کو بلا لیا۔ سند کے لوگ چیختے رہ گئے، مگر محمد بن قاسم کو واپس بلا کر قید میں ڈال دیا گیا، اور وہی نوجوان جس نے پورے سند کو امن دیا تھا، تنہا قید میں شہید ہو گیا۔ یہ ناول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیادت عمر سے نہیں، کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم کی کہانی آج بھی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر آپ کا عزم سچا ہو، نیت صاف ہو اور مقصد بڑا ہو تو اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے۔